یہ دو تصویریں آپ کی اسکرین پر ہیں۔ ایک تو آستانہ ہے حضرت شیخ احمد کھٹو گنج بخش مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا، سلسلہ مغربیہ کے عظیم بزرگ ہیں، گجرات کے احمد آباد میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ جو دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی ویڈیو سوشل میڈیا کے کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر آپ نے ضرور دیکھی ہوگی۔ دیوانگی کے ساتھ جب یہ نعت پڑھتے ہیں تو دل کے جذبات مچل جاتے ہیں۔ دونوں کے عشق کی کہانی میں آپ کو بتانے چلا ہوں۔ دونوں میں کسی طرح کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جب پوری ویڈیو آپ دیکھیں گے تب آپ کو دونوں کا کنیکشن سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ حضرت شیخ احمد کھٹو گنج بخش مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ بہت بڑے عاشق رسول گزرے، بہت بڑے ولی کامل گزرے۔ حضرت شیخ احمد کھٹو کے بارے میں مرقات ایک کتاب ہے جو حضرت کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، جس میں حضرت شیخ احمد کھٹو کے تمام واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اسی میں یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیخ احمد کھٹو گنج بخش مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا ارادہ کیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر نکلے، مکہ شریف پہنچے۔ مکہ شریف پہنچنے کے بعد میں تمام ارکان ادا کیے، تمام فرائض حج اور مناسک حج کو ادا کیا، اور تمام ارکان ادا کرنے کے بعد میں جب مکہ شریف سے اپنے آقا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی طرف چلے ہیں تو اس راستے میں حضرت نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا۔ جب لوگ کہتے تھے کہ حضور یہ کھا لیجئے، حضرت کے تمام ساتھی اصرار کرتے رہے، پورے راستے لوگ کہتے رہے کہ حضور یہ کھا لیجئے، آپ تھک جائیں گے، آپ کو بھوک لگی ہوگی، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو جب حضرت شیخ احمد کھٹو سے تمام ساتھی یہ کہا کرتے کہ حضور یہ کھا لیجئے، تو حضرت شیخ احمد کھٹو بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کرتے، اور وہ کہتے کہ جی میں تو رسول اللہ کا مہمان ہوں، میں تو رسول اللہ کا مہمان ہوں۔ آپ ذرا سوچئے کہ اس زمانے میں جب لوگ اونٹ اور گھوڑے سے سفر کرتے تھے تو یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج کے دور میں آسان ہے، کتنا مشکل سفر رہا ہوگا۔ حضرت شیخ احمد کھٹو کے عشق کی یہ انتہا ہے، یہ کمال ہے کہ جب مکہ شریف سے نکلے ہیں تو مدینہ شریف تک کے پورے راستے میں حضرت شیخ احمد کھٹو نے کچھ نہیں کھایا، اور جب لوگ کھانے کو دیتے تو ان کا دل یہ پکارتا، ان کی آواز یہ نکلتی کہ جی میں تو رسول اللہ کا مہمان ہوں، میں تو حضور کا مہمان ہوں۔ پھر دیکھیے کہ رسول اللہ نے کیسا کرم فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے عشق کو کس طرح سے قبول فرمایا کہ شیخ احمد کھٹو گنج بخش مغربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پورے قافلے کے ساتھ جب مدینہ شریف میں پہنچے ہیں اور روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو وہاں جو خدام حضرات بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خاص خادم تھے، حضور کے دربار کے جو خادم تھے، ان خادموں کے جو سردار تھے، انہوں نے حضرت شیخ احمد کھٹو گنج بخش مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک چہرے کو دیکھا اور وہ آگے بڑھے۔ کھجوروں کی پوٹلی ان کے ہاتھ میں تھی، وہ کھجوروں کی پوٹلی حضرت شیخ احمد کھٹو کو دی اور یہ فرمایا کہ یا شیخ ھذا من ضیافت النبی لک، یعنی یہ شیخ یہ آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ضیافت کا سامان ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے یہ کرم فرمایا ہے، یہ آپ کو دینے کا حکم دیا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ عاشق ہونا الگ بات ہے، لیکن عشق رسول قبول ہو جانا یہ بالکل ایک الگ بات ہے۔ حضرت شیخ احمد کھٹو نے اگر راستے بھر کچھ نہیں کھایا تو رسول اللہ نے ان کے اس جذبات کا اس طرح خیال فرمایا اور اس طرح کرم فرمایا کہ اپنے دربار کے خاص خادم کو حکم دیا کہ وہ کھجوروں کی پوٹلی شیخ احمد کھٹو کو دے دے۔ تو یہ سلسلہ صرف وہیں پر نہیں رکتا، آپ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب میں رہنے والے حضرت بلال حبشی ہوں تو رسول اللہ ان پر بھی کرم فرماتے ہیں۔ اگر کوئی دور رہنے والا اویس قرنی ہو جو ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہری ملاقات نہ کر سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرم فرماتے ہیں کہ ان کے عشق کا تذکرہ انبیاء کے بعد میں جو سب سے عظیم جماعت صحابہ کرام کی ہے ان کے بیچ کرتے ہیں، اور پھر صحابہ کرام ان کے عشق پر رشک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو سلسلہ وہاں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اگر کوئی اپنے دل میں عشق کی چنگاری کو لگا لے، اگر کوئی اپنے دل میں عشق رسول کی آگ لگا لے تو یقین جانیے کہ رسول اللہ آج بھی اس پر کرم فرماتے ہیں۔ یہ جو عباس صاحب ہیں جن کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، جن کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، ان کا نام عباس آنند ہوا کرتا تھا اور یہ بڑے آرٹسٹ تھے۔ پہلے فلمی گانے گایا کرتے تھے، غزلیں گایا کرتے تھے، لیکن سننے میں آیا کہ اب انہوں نے توبہ کر لی فلمی گانوں سے اور اب یہ نعت پاک پڑھنے لگے ہیں، حمد پڑھنے لگے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جب اس دھن میں گایا کہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، جب انہوں نے اس دھن میں نعت پاک گائی ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے کی اس طرح سے آرزو کی ہے، تو پھر دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کی بدولت ان کو ساری دنیا میں اللہ رب العزت نے مشہور کر دیا ہے۔
آج آنکھ والے بھی جو ہے اس نابینا شخص کے عشق پر رشک کر رہے ہیں. کتنے آنکھ والے ہیں جن کے پاس میں وہ تڑپ نہیں ہے جو اس نابینا شخص کے پاس میں ہے. اللہ رب العزت نے اس کے عشق کی آنکھ کھول دی ہے. آپ دیکھیے کہ اس نے یہ تڑپ لگائی. مختلف ویڈیوز میں جب آپ ان کا انداز دیکھیں گے تو دل مچل جائے گا, طبیعت مچل جائے گی. جس انداز سے یہ پڑھتے ہیں کہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. انہوں نے یہ کہیں کسی جگہ بیٹھ کر کے چند اشعار پڑھے ہوں گے, لیکن وہ اشعار اتنے مقبول ہو گئے ہیں, اتنے مقبول ہو گئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے گھر کی زیارت کا بھی یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کا بھی موقع عطا فرمایا, اور پھر رسول اللہ کے شہر میں حاضر ہو کر حضور کو نعتیں سنانے کا بھی موقع عطا فرما دیا. کرم سب پر ہے, کوئی ہو کہیں ہو تو میں سے رحمت للعالمین ہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کرم ہی تو ہے کہ اب وہ ساری دنیا میں مشہور ہو گئے ہیں. کتنی آنکھ والے ہیں جو روزانہ ریہرسل کرتے ہیں مشہور ہونے کے لیے. بہت سارے لوگ گاتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کی بدولت اور حضور کے عشق کی بدولت اب ان کو یہ مقام مل گیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں آنکھ والے بھی ان کے عشق پر رشک کر رہے ہیں. ان دونوں واقعات کا سبق یہ ہے کہ یہ زمان و مکان کے فاصلے تو ہمارے لیے ہیں, رسول اللہ کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی آج بھی کتنی ہی دوری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ضرور کرم فرماتے ہیں. ہمارا سب کا آپ کا تجربہ ہے کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ضرور توجہ کی نظر ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں بھی عشق کا یہ چراغ روشن فرما دے.